نے ایک بابری مسجد کو کھویا، اب دوسری مسجد کو ہرگز نہیں کھوئیں گے، یاد رکھیں۔ تم نے مکاری اور عیاری سے انصاف کا قتل کر کے تم نے ہماری مسجد کو ہم سے چھینا، اب دوسری مسجد نہیں چھین پاؤ گے، یاد رکھو۔ اب ہم تمہاری ان باتوں کا بھروسہ نہیں کرنے والے کہ ہم بچائیں گے، نہیں، تم نہیں بچاؤ گے، اب ہم بچائیں گے اپنے مساجد کو، اپنی تہذیب کو انشاءاللہ۔ جو لوگ آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم ہیں، تم نہیں ہے، تم کبھی ہمارے ساتھ نہیں تھے، تم تو ہمارے جنازے جب آتے تم آ کر دو دکھاوے کے آنسو بہا کر چلے جاتے ہو، اور اس کے بعد ہماری بربادی کے افسانے کوئی لکھ کر کوئی کتاب لکھ دیتا ہے، کوئی مضامین لکھ دیتا ہے، اس کو کوئی ایوارڈ مل جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے درمیان میں ذمہ داری کے ساتھ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ گیان واپی مسجد تھی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ 1991 کا قانون یہ کہتا ہے کہ 15 اگست 1947 کو جو مسجد مندر تھی وہ برقرار رہے گی، اور اگر کوئی اس کے نیچر اور کیریکٹر میں تبدیلی پیدا کرنا چاہے گا تو 91 کا پارلیمنٹ کا قانون کہتا ہے کہ ان پر کیس بک کرو، جیل بھیجاؤ، اور اگر کورٹ نے فیصلہ دیا تو 3 سال کی سزا ہے۔ اور جب میں بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ حکومت نہیں بدل سکتے، کوئی پوچھے گا کہ بتاؤ ویسے اس کی مثال دو، ثبوت دو، پروف دو۔ گیان واپی مسجد کا مسئلہ چل رہا ہے، کیا کانگریس بولتی ہے؟ کیا سماجوادی پارٹی بولے گی؟ کیا بی ایس پی بولی؟ کوئی نہیں، سب خاموش بیٹھے ہیں۔ یہ اس لیے خاموش بیٹھے ہیں کہ آپ کا ووٹ بینک نہیں ہے، آپ کا ووٹ بینک نہیں ہے، نہ آپ کا ووٹ بینک تھا کبھی۔ یقیناً مجھے اندازہ ہے کہ میرے آج کی اس تقریر کے بعد شام میں 6 بجے سے ہمارا نکاح شروع ہو جائے گا، تو روز کی عادت ہے، بغیر ہمارے نکاح ان کا ٹی وی بکتا نہیں ہے۔ مگر سچائی یہی ہے، کیوں نہیں بولتے بھائی آپ؟ اگر آپ بی جے پی سے علیحدہ ہیں، مختلف ہیں، تو بولو نا، بولیے۔ نہیں بولیں گے، اس لیے نہیں بولیں گے کہ ان کو معلوم کہ مسلمان ان کو ہم نے مسلمانوں کے ذہنوں کو خرید لیا سمجھتے، ان کو صرف ڈراؤ اور ان سے صرف کہو کہ حکومت بدلنا ہے، حکومت بدلنا، کہ اگر چیف منسٹر کسی کو بننا ہے، کسی کو پردھان منتری بننا ہے تو اس کو بھارت کو بچانا ہے، اگر وہ اپنی پارٹی کو بچائے گا تو بھارت کمزور ہو جائے گا، یاد رکھو۔